مخمور بندے نے جو مجھے جواب دیا کہ میں آخر پتہ نہیں کتنے دن کہتے میں روتا رہا کہ مجھے اس نے مخاطب کر کے کہا مولانا صاحب میں نشیوں یہ علیحدہ بات ہے لیکن بات یہ ہے آپ میری فکر نہ کریں. میں نے کہا تیری فکر کیوں نہ کروں تجھے ہی تو زیادہ پریشانی ہوگی. اس نے کہا سنیے مولانا جب کسی گھوڑے کے منہ میں لگام نہیں ہوتی نا وہ کبھی کسی کی فصل میں منہ مارتا ہے کبھی کسی کی فصل میں منہ مارتا ہے. جب اسلام کی لگام آئے گی تو میرے جیسے موز اور گھوڑے وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. جب اسلام کی لگام آئے گی تو میرے جیسے جو بےغرضی کا شکار ہے وہ بھی سیدھے راستے چلتے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے جب حضور کا دین آئے گا تو سارے معاملات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دنیا کی کوئی جناب اعلیٰ بڑی سے بڑی ڈگری آپ کی گری ہوئی معیشت کو اٹھا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری آپ کے لا اینڈ آرڈر کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ایک ہی چیز سارے سسٹم کو آنے واحد میں ٹھیک کر سکتی ہے وہ رسول اللہ کا دین ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ پرانے چاک جو اکیل سی سکتی نہیں وہ پرانے چاک جو اکیل سی سکتی نہیں. عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفور. عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفور. بس میں اتنا پیغام دینا چاہوں گا بس بڑی ہو گئی. آپ نے ان کو بھی آزما لیا جو ممتاز حسین قادری کو تخت دار تک پہنچانے والے. آپ نے ان کو بھی آزما لیا جو آسیہ بنونا پر رہا کرنے والے. آپ نے انہیں بھی آزما لیا جو کلمے پہ پابندیاں لگانے والے سنجی سملی کے اندر کہ 18 سال سے کم عمر کا کافر اپنی مرضی سے جناب اعلیٰ اسلام قبول نہیں کر سکتا. آپ نے سب کو آزما لیا. ایک بار 75 سالوں میں آپ نے رسول اللہ کے دین کو نہیں آزمایا. آپ نے سوشلزم کو اپنایا آزمایا بھی. آپ نے کمیونزم کو اپنایا. آپ نے ڈکٹیٹرشپ کو آزمایا. آپ نے مغربی جمہوریت کو آزمایا. ساری چیزوں کو دیکھا. ایک بار رسول اللہ کے دین کو بھی آزما کے دیکھا ہوتا بخدا یہ ماحول نہ ہوتا جو ہوا پڑا ہے. جب حضور کے دین میں آنا ہے پھر ایسے نہیں ہونا کہ اسامہ صدی کی طرح پھر کوئی بچہ اسلام آباد کی سڑک پہ بے جرموں کا تعداد دیا جائے اور کوئی آج تک اس کے مجرموں کو سزا بھی نہ سنا سکے. پھر یوں نہیں ہوگا کہ ثانیہ عیسائیوال کے مجرم 5 مہینے بعد بری ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو بلکہ سال بعد ان کو جناب انعام سے بھی نوازا جائے کہ انہوں نے خوب اپنے فرائض کی جناب اعلیٰ ادائیگی کی ہے انہیں میڈل بھی دیا جائے. پھر یوں نہیں ہوگا کہ ارسلان جیسے بچے کو کراچی کی سرزمین پہ بھی جرم و خطا مار دیا جائے. پھر جناب اعلیٰ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب اعلیٰ کسی بچے کو اپنی ضد کی وجہ سے اناب کی وجہ سے ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے اور کوئی آپ سے پوچھنے والا نہ ہو. بس جناب اعلیٰ یہ سارے مسئلے تب حل ہوں گے جب رسول اللہ کا دین آئے گا. جب رسول اللہ کے دین میں آنا ہے سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. آپ کی عدلیہ بھی آزاد ہو جائے گی. آپ کا انتظامی ڈھانچہ بھی مکمل ہو جائے گا. آپ کا حاکم بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں تب ہیں. مولانا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کا کام ہے دعوت دینا. جہاں بھی بیٹھے آپ کہیں بس سارے نظام ختم حضور کی بات کریں. آپ کا کام ہے جہاں بیٹھے دعوت دیں. آپ کا کام ہے جہاں بیٹھے نظام مصطفیٰ کی بات کریں. انشاءاللہ وہ وقت بالکل قریب ہے بالکل قریب ہے کہ حضور کا دین تخت پہ آنے والا ہے انشاءاللہ. کیونکہ خودی کا سر خودی ہے تیرے
کب دعوت دیا میلاد میں معراج میں عرس کے موقع پہ شادی کے موقع پہ اقبال کہتا ہے ہر موقع پہ حضور کی بات کر تب پتہ چلے واقعی تو عاشق رسول ہے یہ لب مفصل چیئرمین نہیں مانتا کیا کروں اقبال کہتا ہے تیرا کام ہے آواز دینا تیرا کام ہے آزان دینا نماز کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے ہدایت اس کی طرف سے ہے مؤذن مسجد میں آزان دیتا ہے پورا گاؤں نماز نہیں پڑھتا نماز وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اسی طرح اپنے دین کے نظام کے نفاذ کے لیے دعوت دینی ہے قبول اس نے کرنی ہے جس کا دل نور ایمان سے روشن ہونا ہے تیرا کام ہے دعوت دیا جہاں اقبال کہتے ہیں اگرچہ پتے ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ پتے ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آزان لا مجھے ہے حکم آزان تاجدار ختم نبوت آئیے جناب آپ کو یہی پیغام یہی میسج یہی پیغام جی جی سبحان اللہ نعرہ میرے بھائی ظفر لگائیں گے جواب آپ لوگ دیں گے سبحان اللہ جی جی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی فقتلو کیا بات سوال فقتلو اصل میں مسئلہ یہی ہے انہیں مولوی فاروق الحسن سے اتنا مسئلہ نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں جناب چلو یہ تو ہو گیا مولوی اب جناب مسجد کے مولوی کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی امور میں مشغول لوگ ہیں وہ بھی رسول اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تاجدار ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں تو یہ نعرہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ حلیہ چاہے یہ والا ہو چاہے یہ والا ہو حلیے الگ الگ ہو سکتے ہیں کلمہ ہم نے وہی پڑھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا اور انشاءاللہ نظام بھی اسی کلمے والے حقہ کہنے والا ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا حضور کا دین آیا انشاءاللہ تک کہ حضور کے دین نے آنا ہے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری مسئلہ بھی وہ باہر دیکھیں گے یہ کوئی بات ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیشہ رات رہی ہو کوئی ایسی رات بھی بنی ہے جس کی کوئی صبح نہ ہو جتنی مرضی کوئی گہری رات ہو اس کی صبح ہو کر رہتی ہے اور صبح قریب ہے پونی صدی ہو گئی ہے یار ہمارے بزرگوں کو انتظار کرتے ہوئے یہ بزرگ اسی نعرے کا انتظار کرتے کرتے جناب یہ بھویں سفید ہو گئی ہیں کہ
कब या रसूलुल्लाह का निज़ाम आएगा, कब हुजूर का दीन आएगा। लाखों लोग कुर्बान हो गए जिस निज़ाम के लिए। आज बात करते हैं तो कहते हैं ये एक्सट्रीमिज्म है, ये शिद्दत पसंदी है। अगर ये शिद्दत पसंदी है तो ये शिद्दत पसंदी आपको हर मुसलमान में नजर आता है। ये शिद्दत पसंदी है तो ये दुर्वेश से लेकर वहां खड़े हुए जनाब आला 3 पीस में मलबूस हर मुसलमान में नजर आएगी। मुसलमान तुम्हें लिबास के अंदर मुख्तलिफ नजर आ सकता है, लेकिन वो तुम्हें ये मैसेज दे रहा है मैं गुनाहगार हो सकता हूँ, हुजूर का गद्दार नहीं हो सकता। इसलिए हुजूर के दीन के साथ खड़े हो। ये वो दीन है, हमारे बाबा जी फरमाया करते थे दीन इतना लजपाल है, इसने तो सहाबा के कर्जे नहीं रखे, आपके और मेरे क्या कर्जे रखे। इसने तो सहाबा के कर्जे नहीं रखे। हजरत बिलाल ने मारे खाई तो फिर उन्हीं हजरत बिलाल को काबे की छत पे खड़ा किया कि नहीं किया। आप उसका तसव्वुर तो करें ना कि जब खाना काबा के अंदर रसूलुल्लाह अंदर तशरीफ ले जाएं, बिलाल अंदर हो, साथ उसामा बिन ज़ैद हो, और दोनों जनाब गुलाम, और दोनों को अंदर लेके मेरे करीम आका साथ में मौला अली हो, और मेरे करीम आका ने जनाब इन दो गुलामों को हजरत उसामा बिन ज़ैद और हजरत बिलाल को अंदर लेके तो दरवाजे पर इनसे कुंडी लगा दी हो। जरा तसव्वुर तो कीजिए उस गुलामों की जनाब दर्जे कितने ऊंचे हो चुके हैं। और सारे मक्के के चौधरी और सरदार वडेरे बाहर खड़े हो, और अंदर जनाब वो खड़े हो जिन्होंने मारे खाई दीन दिखाई। इसलिए आप दीन का साथ दीजिए। ये दीन बड़ा लजपाल है, ये किसी के कर्जे नहीं रखते, ये आपके और मेरे कर्जे भी नहीं रखे। आप खड़े तो दीन आना अपनी पावर से है जो अल्लाह ने उसको दी है। बाबा जी फरमाया करते थे कि किसी मौलवी से किसी पीर को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मेरी वजह से दीन खड़ा है। दीन आज भी अपनी बस इतनी सी बात है, हम दीन के साथ इसलिए खड़े हैं ये तो ऊंचा है जो इसके साथ लगता है ये उसको भी ऊंचा है। इसने तो तैर नहीं कर रहा, जिस तरह बहरी जहाज है तो तैर नहीं कर रहा, जो उसके साथ शामिल होगा, जो उसके साथ जुड़ेगा वो भी तर जाएगा। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप तर जाएं, आपकी किस्मत आओ, तो उसकी एक ही शर्त है कि आप दीन के साथ मुखलिस हो, रसूलुल्लाह के निज़ाम के साथ मुखलिस हो। दो रंगी पॉलिसी ये मोमेंट को जेब नहीं देती। कुरान कहता है ये मुनाफिक की अलामत है कि मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाए व ला इलाहा हाउलाए, दरमियान में सोचता हूँ कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। मोमिन हमेशा एक खड़े का होता है। अगर इजाजत हो तो इकबाल की जुबानी तर्जुमा कर रहा है। इकबाल फरमाते हैं एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदाए खुदा बन, या बंदाए ज़माना, या बंदाए खुदा बन, या बंदाए ज़माना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तुझसे जज्बे कलम दराना, खोया गया है तुझसे जज्बे कलम दराना। जंगें कभी भी अददी बर्तरी और कसरे की बुनियाद पे नहीं जीती जाती, ये अल्लाह की मदद से जीती जाती है। यार हमारी सराइकी में और पंजाबी में जो बंदा ज्यादा बुज़दिल होगा उसे कहते हैं कि भाई किराड़, यानी बड़ा डरपोक आदमी है। तो यानी जो किराड़ और हिंदू कौम बुज़दिली में मशहूर थी, आज वो हमें धमकियां देते हैं। वो कहते हैं हमने लड़ना है, और हमारे कहते हैं जनाब हम अमन की बात, लेकिन हम अमन चाहते हैं।
یہ وہ تکلیف دہ امر ہے. اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ. یا تیرے ہاتھ میں جب صرف 313 بندوں کے ہاتھ میں 8 تلواریں تھی، وہ بھی زنگ لگی ہوئی اور وہ بھی کئی ٹوٹی ہوئی، باقیوں کے ہاتھ میں سوٹیاں تھی، ڈنڈے تھے، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، جدید اسلحے سے لیس تھا، سر سے پاؤں تک خوف اور جناب اعلیٰ حفاظتی حصار میں بند تھا. ان حفاظتی شیٹوں کے باوجود بھی وہ تھر تھر کانپ رہے تھے ان 8 تلواروں والوں سے. کس لیے؟ کہ وہ جذبے قلندر سے جو ہے نا وہ معمور لوگ تھے، وہ جذبے قلندرانہ سے معمور لوگ تھے. تیرے اندر سے وہ قلندر والا جذبہ ختم ہو گیا. تو نہ حق بول سکتا ہے، نہ حق سن سکتا ہے، نہ حق برداشت کر سکتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جناب میری عزت ہو. میں خان صاحب کی پرانی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب پاسپورٹ کی عزت بحال کریں گے. تو ہمارے حضرت صاحب نے اس وقت ہی فرمایا تھا کہ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لو. جب اس میں 100 دن کا کہا تھا نا پہلے کہ ہم 100 دن میں یہ کریں گے، ہم بعد میں جناب یہ تعین کریں گے، آپ نے فرمایا اس کو 100 سال بھی دے دو تو یہ نظام نہیں بدل سکتا. اس لیے نظام تبھی بدلا جاتا ہے جب رسول اللہ کا دین نہ ہم سچ سن سکتے نہ ہمارے حکمران سچ برداشت کر سکتے ہیں. قلندر کا کام ہے بات کڑوی ہو میٹھی ہو کر. قلندر کا ایک معنی اصل میں ہوتا کیا ہے؟ پرانے آپ نے بڑے دروازے دیکھے ہوں گے، جو بڑے بڑے دروازے قلعے کی وجہ سے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو باقی تو پھٹے بالکل پلین لگے ہوتے تھے، 2 اس طرف کراس میرا پیچھے لکڑیاں ان کو لگی ہوتی تھی، جس کا اندر والا حصہ تو بالکل پلین ہوتا تھا جو دروازے کے ساتھ چپکا ہوتا تھا، جبکہ اس کی جو بیک ہوتی تھی وہ بالکل نہ بے ہنگم سی ہوتی تھی، یعنی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی. تو لیکن وہ ظاہر خوشگوار نہ لگنے والی لکڑی سارے دروازے کی مضبوطی وہی ہوا کرتی تھی. اسی کراس والی جو لکڑی ہوتی تھی جو ایک طرف سے پلین اور دوسری طرف سے بے ہنگم سی ہوتی تھی، اسی کو فارسی میں قلندر کہتے ہیں. سمجھ آئے؟ تو قلندر جو ہے اس کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو اس میں بات کرتے ہیں. اقبال کو قلندر لاہوری کہتے ہیں اس لیے کہ اقبال نے وہ باتیں کر دی ہیں جو یہاں پہ میں کہتا ہوں مولوی بھی کرے تو کوئی بندہ برداشت نہ کرے. یہ اقبال کا ذوق ہے. اس میں جناب اپنے حساب میں نے حضرت سے ایک بات پوچھا تھا کہ اقبال کیا ہے. بر اعظم ایشیا میں دیکھا جائے جہاں اقبال فارسی یا اردو میں سمجھا جاتا ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیوں اور کالجز والوں کے لیے اسلام اقبال کی اوٹ میں کھڑا ہوا ہے. بہت بڑا جملہ ہے. اقبال کی اوٹ میں اسلام کھڑا ہوا ہے، اپنی ترجمانی کر رہا ہے. اقبال اسلام کا ترجمان ہے. اس لیے اقبال تو ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا سب کچھ چھن جائے، تمہیں حضور کے دین سے پھر بھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے بندے مار دو، 35 بندے لبیک والوں کے شہید کر دو، ہزاروں بندے جناب جیلوں میں ڈال دو، سینکڑوں زخمی کر دو، 20,000 بندہ مارنا پڑے مار دو. لیکن فرانس کے گستاخوں کے ساتھ ہم نے جناب سخت بات نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ بڑی نرم بات کریں گے. یہ چمچگیریاں کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کی کوئی عزت بچی نہیں ہے. عزت اسی وقت بچنی ہے جب اوپر سے عزت آتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور عزت ایمان والوں کے لیے. مومنوں کی عزت تیسرے نمبر پہ ہے. پہلی عزت اللہ کی ہے، پھر اس کے حبیب کی اور پھر مومنوں کی ہے. جو قوم اللہ رسول کی عزت کی بات نہیں کرتی وہ کبھی عزت کا منہ دیکھ نہیں سکتی. سمجھ آئیے؟ آپ کب تک یہ سمجھتے رہیں گے کہ حکومت دینا اور لینا یہ امریکہ کے بس میں ہے، حکومت دینا اور لینا یہ یورپ کے بس میں ہے؟ آپ کو یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ حکومت دینا اور لینا میرے رب کے ہاتھ میں ہے؟ یہ آپ کو کیوں یقین نہیں آتا؟ جس دن آپ کو یہ یقین آ گیا آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اقبال کی قرآن ترجمہ کریں. اقبال فرماتا ہے سروری سے فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری سے فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمرا ہے پس وہی باقی بتان حاضری. کہتے ہیں یہ سارے باقی گھڑے ہوئے بت ہیں جو آج بنتے ہیں تو کل پاش پاش ہو جائے گی. اصل تو وہ حاکم. آپ اور مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے
کہ حکومت عزت یہ اللہ کی طرف سے اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بالکل قریب ہے جب پاکستان کے تھانے سے لے کے بلکہ یو سی سے لے کے پارلیمنٹ تک رسول اللہ کے دین کے مطابق فیصلے ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ باقی بات ہے جی، ہمارا وقت بھی حضور کے لیے، ہمارا ووٹ بھی حضور کے لیے، ہماری پرچی بھی حضور کے لیے۔ آپ اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھے ہیں، اپنے گربان میں یوں ذرا جھانک کے پوچھئے تو صحیح، جب ایک ظالم کو آپ ووٹ دے کے، پاور دے کے، طاقت دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، جب آپ کی وجہ سے وہ جا کے IMF کی مرضی کے مطابق کبھی کلبھوشن یادو کے لیے قانون سازی کرتا ہے، کبھی جناب خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح کی بے حیائی اور بےہودگی پھیلانے کی قانون سازی کرتا ہے، کبھی پورے پاکستان کی معاشی سسٹم کا بٹھا گل کر دیتا ہے اور آ کے آپ کے جناب اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیتا ہے، اور ایسے بے شمار بےہودہ قسم کے وہ جناب قانون بناتا ہے، اس کو تو جو پھینٹی لگنی ہے قبر میں، کیا ووٹ دینے والے کو نہیں لگنی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مشابہ ظالما وهو يعلم انه ظالم ان يقويه فقد خرج من الاسلام، جو کسی ظالم کے ساتھ چلا اس کو پتہ بھی تھا یہ ظالم ہے پھر بھی اس کے ساتھ چلا، کیوں چلا؟ ان يقويه تاکہ اس کو مضبوطی دے، طاقت دے، پاور دے، پھر اس کی طاقت سے جو ہوگا کیا؟ حضور نے فرمایا جس نے ظالم کو طاقت دی اور ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا فقط خرج من الاسلام، اس کو کسی نے اسلام سے نکالا نہیں، وہ خود بخود اسلام سے نکل گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارا ووٹ، ہماری سپورٹ، ہمارا وقت کسی ظالم کے لیے تو نہیں جا رہا، کسی دین کے دشمن کے لیے تو نہیں جا رہا۔ ہم اگر حسینی ہیں